کراچی میں ایم اے جنا روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکہ، 20 افراد زخمی۔ دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی میں بادل پھر برس پڑے، نارتھ کراچی، ملیر اور گلشن حدید میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے رات تک جاری رہنے کا امکان۔ کئی علاقوں میں منگل سے بجلی غائب، گلستان جوہر، اسکیم 33 اور تراب کے مکینوں کا سپورہ چوک پر احتجاج۔ ملیر کینٹ جانے والی سڑک بند، جناح ایونیو پر ماڈل ٹاؤن کے مکینوں کا احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے۔ پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے مشترکہ صدارت کی۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے۔ خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ بولے، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے چین کی دوستی ہر امتحان میں پورا اتری ہے، تیسرے فریق کی وجہ سے یہ دوستی متاثر نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر دی۔ ضمانت خارج کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ سازش کے مقدمات میں پہلے بھی ضمانت دے چکی، یہ ضمانت کا مقدمہ ہے، میرٹ پر دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا۔ ماتحت عدالت سے کہیں گے مقدمات کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ 9 مئی کیسز میں ضمانت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں القادر کیس کے سوا اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں، القادر کیس 15 منٹ کی مار ہے، سیفر اور توشہ خانہ کی طرح تمام کیس زمین بوس ہو جائیں گے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے، سپریم کورٹ نے بانی کو ضمانت دے کر واضح کر دیا کہ مقدمات ناجائز تھے۔ بانی اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے خلاف تمام مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل کی جانب سے برسلز میں انٹرویو دینے کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا، تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سہیل بڑائچ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گڑھی۔ سہیل بڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی۔ 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے، فوج کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے، 9 مئی میں ملوث ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، کہا، پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا۔ دشمن کو پیغام ہے، پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کے بے وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، ان کو نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ گورننس کے خلاف کو سیکورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے مرد آہن قرار دے دیا، لکھا، پاکستانی آرمی چیف جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم رہی۔ عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی سے پاک امریکہ تعلقات
اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون مزید مضبوط ہوا۔ اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگیاں روک دیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پوری پی ٹی ایم موجودہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کھڑی ہے، پر امید ہے عدلیہ سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کا نام تجویز کیا تھا۔ بارش کے باعث لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے، سندھ حکومت سب سے معذرت خواہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سب سے زیادہ نااہلی کی الیکٹریسٹی جو 48 گھنٹے تک بجلی مہیا نہیں کر سکی۔ ایم کیو ایم سے کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی اور آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ فاروق ستار تنقید کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں، کوئی خواب و خیال بھی نہ رہی، سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا۔ بارشوں نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ دونوں جماعتیں کراچی کے فنڈز اور وسائل پر قابض ہیں۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے بلدیاتی اداروں میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل بانٹ کر اربوں روپے کی کرپشن کر رہی ہیں۔ کراچی کے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں۔ جماعت اسلامی نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر کراچی کو برباد کر دیا۔ جماعت اسلامی پبلسٹی، کرپشن اور پریس کانفرنس چھوڑے اور عوام کو ریلیف پہنچائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ۔ بلاول بھٹو سے کراچی میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سندھ حکومت کو ہر ممکن معاملت فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو سندھ سے مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت۔ شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل، بچوں اور خواتین سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ بنیر میں قدم قدم پر قدرتی آفت کے نشانات اور المناک داستانی، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے۔ سوات میں سیلاب سے تباہی کے ان گنت مناظر، مٹی اور کیچڑ کے ڈھیر ہیں۔ شانگلہ میں کئی رابطہ پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش، پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک بھارت سمیت 4 جنگیں رکوا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انسانیت کی خدمت کی۔ امید ہے امریکی صدر کی روس، یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کی کاوشیں بار آور ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں گرمجوشی آئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر نے بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر اور پلانٹ کا دورہ۔ جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ مریم نواز نے کمپنی کے تحقیق اور ترقی کے شعبوں کا بھی دورہ کیا۔ کہا کمپنی کے ڈیری میں تجربات کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ فارمولا ملک بچوں کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ کمپنی کی شراکت داری سے پنجاب کے 63% دیہی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بزنس سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ کہا ہم کاروباری مراکز کو مقبول، پرکشش اور رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق سہولتیں اور رہنمائی فراہم کی جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے صارفین کو مطمئن کریں۔ بزنس سہولت مرکز کا دائرہ پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔